یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی، قائم ٹی وی کا خصوصی پروگرام جو کہ بدھ کی بارگاہ کا ہے۔ ہم مسلسل آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کے لیے بدھ کی بارگاہ سے یہ پروگرام کرتے ہیں، اور یہ خاص معجزاتی بارگاہ ہے جہاں پر ہر آنے والے کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں، اور اس بدھ بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ کہا جاتا ہے بدھ کا دن جو ہے وہ 4 ائمہ کی زیارت کا دن ہے۔ یہ بدھ کا دن وہ خاص دن ہے جو حضرت امام موسی کاظم، حضرت امام علی رضا، حضرت امام محمد تقی اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا یہ خاص وہ دن ہے جو بدھ کا دن ان سے منسوب ہے۔ آپ پر سلام ہو اولیاء خدا، آپ پر سلام ہو جو خدا کی دلیل اور حجت ہیں، آپ پر سلام ہو جو زمین کی تاریکیوں میں خدا کا نور ہیں، اور آپ پر سلام ہو خدا کی رحمت ہو، اور آپ پر آپ کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر۔ جی ناظرین، ہم مسلسل یہ بدھ کا جو پروگرام ہے آپ تک لے کر آتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس بدھ کی بارگاہ کی اہمیت اور جو اس کی خصوصیت ہے اس کا ہم آپ کو بتا سکیں کہ یہ ایک خاص بارگاہ ہے جو اس بدھ کی بارگاہ میں آتا ہے، اپنی تمام حاجات وہ پوری کرا کر جاتا ہے۔ یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ مسلسل لوگوں کے معجزاتی یہاں پر سلسلے ہیں جو مسلسل یہاں پر لوگوں کو لے کر آتے ہیں، اور آپ یقین جانیے کہ جب بدھ کی بارگاہ میں آپ آ جاتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی تمام حاجات ضرور پوری ہوتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، مسلسل یہاں پر ہم لوگوں سے بات چیت کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ کب سے اس بارگاہ میں آ رہے ہیں اور ان کے آنے کا یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔ السلام علیکم۔ آج ہم باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ السلام کی درگاہ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک معجزاتی امام بارگاہ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے معصومین علیہ السلام جو حضرت موسی کاظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں سے تھے، جناب فاطمہ کے بیٹے اور امام جعفر صادق کے لخت جگر، 7ویں امام، ان کو پروردگار عالم نے باب الحوائج کا لقب دیا، اور یہ ایسے باب الحوائج ہیں کہ جو اس در پر آ جاتا ہے پھر اسے کسی اور در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عزیزوں، میں خود یہاں پر کئی سالوں سے مولا کی خادمہ کے طور پہ کام پڑھ رہی ہوں، تو ماشاءاللہ میں خود جب ذکر کر رہی ہوتی ہوں تو میں نے خود کہیں کتاب میں نہیں پڑھا بلکہ خود میں نے اس امام بارگاہ میں ایسے معجزات دیکھے ہیں کہ جس سے عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، اور اس بات پر یقین کامل ہو جاتا ہے کہ خدا کے بعد اگر کوئی ہے اس دنیا میں حاجتوں کو پورا کرنے والا تو وہ سوائے محمد اور آل محمد کے کوئی نہیں ہے۔ اور یقیناً جب ہم ان کی بارگاہ میں آ کر اپنے دل کی حال ان کے بیان کرتے ہیں تو پھر ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور محمد اور آل محمد کو پروردگار عالم نے توسل بنایا ہے اپنے تک دعاؤں کو پہنچانے کا۔ یہاں پر آ کر ہم کوئی شرک نہیں کرتے بلکہ صرف توسل کرتے ہیں، ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں جا رہے ہیں تو نعوذ باللہ کوئی شرک کر رہے ہیں، چوم کر یا سجدہ کر کر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ رب صرف ایک ہی ہے جو رب العالمین ہے، جو محمد مصطفیٰ کا خدا ہے، جو علی مرتضیٰ کا خدا ہے، جو ہمارے 12 اماموں کا خدا ہے، وہی ہم سب کا خدا ہے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد یقین جانیے کہ ایسے جب ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، پکار رہے ہوتے ہیں توسل کے امام موسی کاظم کو، یا سیدی یا مولائی موسی ابن جعفر باب الحوائج ادرکنی ادرکنی، جب ہم یہ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی پرچی بیچ میں آ جائے کہ فلاں مریض یا مریضہ ہاسپٹل میں ICU میں ہے، یقین جانیے میں کسی کو نہیں کہہ سکتی، میں نے خود دیکھا ہے کہ ICU میں یہاں پر بہنیں رو رہی ہیں اور ہم سے دعا کروائی، اور ہم نے یہاں دعا کی، الحمدللہ وہ لوگ نکل کے جہاں میں کھڑی ہوں یہیں تک آئی ہیں وہاں سے دعا کر کہ ان کے پاس کال آ گئی کہ ماشاءاللہ مولا نے ان کو زندگی اور صحت دے دی۔ تو یہاں پہ ایسے معجزات روز ہوتے رہتے ہیں، لیکن کچھ
کیونکہ وقت اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں تفصیل میں بہت زیادہ بتا سکوں، لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہاں پر ایک معجزہ یہ بھی دیکھا کہ ایک نابینا بچی آئی تھی، اس نے یہاں آ کر 7 بت نہیں کیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بغیر کسی ڈاکٹر اور طبیب کے اس کی آنکھوں کی روشنی امام موسیٰ کاظم کے صدقے سے اس کو مل گئی۔ اور کیا کہیں گے اس ذات کے لیے کہ یہاں پر آنے کے بعد بس یہی آخر میں میرا میسیج ہے کہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے اس سیدھے راستے پر آ جائیے کہ جس راستے کو پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے چنا، اور وہ راستہ ہے محمد اور آل محمد کا راستہ۔ مجھے بہت زیادہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ الحوائج میرے یا موسی کاظم، جو فکر معیشت میں۔ جی ہمارے ساتھ اس وقت ایمن زہرا ہیں جو کہ مسلسل بدھ کی بارگاہ میں آتی ہیں اور اپنی تمام حاجات پوری کراتی ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کب سے اس بارگاہ میں آ رہی ہیں اور مسلسل وہ اس بارگاہ میں آتی ہیں، تو ان کے کیسے یہاں پر آنے کے بعد معجزاتی سلسلے ہیں، ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے ماشاء اللہ سے آلموسٹ 1 ایئر ہو جائے گا یہاں پہ آتے ہوئے۔ میں بھی تھوڑا نیو ہے آنے کا سلسلہ، لیکن یہ ہے کہ بالکل ریگولر ہے لیکن لیکن ریگولر ہے ماشاء اللہ سے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ بدھ والے دن کوئی ایسے کام آتے ہیں کہ جس پہ نا آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ نا ہرڈلز آ جاتی ہیں، اور آپ کو ہوتا ہے کہ چلو یار آج نہیں جاتے، اور پھر ایک دم سے ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے تو اپنے 7 بدھ پورے کرنے ہیں، یا ہم نے منت مانی ہوئی ہے، یا ہماری منت پوری ہوئی ہوئی ہے، یا مراد آنے والی ہے، یا بس جانا ہے نا۔ تو بس ایک ایسا ہوتا ہے کہ بدھ والے دن جیسے آتا ہے نا، تو ایسا تھا کہ ایسا فیلنگ آتی ہے کہ مولانا بلا رہے ہیں آپ کو، بلا رہے ہیں، اور ایک عجیب اٹریکشن ہوتی ہے۔ اور ہم لوگ تو آفس سے اسٹریٹ، ہمارے رستے میں پڑتا ہے یہاں پہ، تو ہم آفس سے اسٹریٹ آتے ہیں، تو بس یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے بس ہم آفس سے نکلیں، یہاں پہ حاضری دیں۔ ابھی یہ ہے کہ میرے ماموں کی بیٹی کی شادی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ مجھے وہاں پہ جلدی پہنچنا ہے، لیکن مجھے یہ ہے کہ میں کہا نہیں، میں تو یہاں سے ہوتی بھی جاؤں گی۔ ابھی مجھے وہ ایک صاحبہ بتا رہی تھی کہ مطلب یہ خاص ایک بلاوا ہے، بے شک، کہ مطلب آپ کسی گھر جائیں تو آپ بغیر اس پہ، لیکن امام کا تو خاص بلاوا ہے، کیونکہ ہر کوئی اس جگہ بغیر ان کے ذن کے آ بھی نہیں سکتا۔ بے شک ایسی بات ہے۔ ہمارے یہاں پہ جو فیملی فرینڈز رہتے ہیں انہی گلیوں کے اندر، اور ان سے ایسی بات ہو رہی تھی، تو وہ دیور لائک کہ یار ماشاء اللہ آپ لوگ اتنی دور سے آتے ہیں، ہم تو آج تک نہیں آئے۔ یہ بد نصیبی ہے ان لوگوں کی جو اس چیز کو۔ اچھا، میرے پروگرام کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ یہ بدھ کی بارگاہ جو ایک ایسی خاص بارگاہ ہے کہ اس کو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا چیز مس کر رہے ہیں بدھ کی بارگاہ نہ جا کر۔ تو یہ میرا مقصد بھی آپ لوگوں سے یہ بات کرنے کا کہ اپنے جو آپ کے جو یہاں سے آپ کو معجزاتی سلسلے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو اپنی زندگیوں میں چینج آ رہا ہے۔ موئز کو اپنی جاب، میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کو اپنی جاب سوئچ کرنی تھی، اب ماشاء اللہ سے ان کی جاب سوئچ ہو گئی ہے، اس میں تھوڑی سی ہرڈلس تھیں، رکاوٹیں تھیں، لیکن ایسے کچھ معجزاتی طریقے سے جو ہے نا وہ رستے بنتے گئے کہ ہم خود حیران پریشان تھے کہ یہ کس طریقے سے کیسے ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے جیسے ہم میری 1 سال کی بیٹی ہے ماشاء اللہ سے، اس کے حوالے سے، طبیعتوں کے حوالے سے، یا ویسے بھی بچوں کے حوالے سے پرابلمس چلتی رہتی ہیں، کبھی طبیعت خراب ہو گئی، کبھی بہت بیمار ہو گئی، تو بس مولا کے در پہ حاضری دی، اور ہمیشہ اسی کے ساتھ آتی ہوں میں، کبھی اس کو چھوڑ کے نہیں آتی میں، اسپیشلی آئی میک شیور کہ بدھ والے دن تو یہ میرے ساتھ ہو۔ تو ہاں تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ مولا کی حفاظت میں آئے گی انشاءاللہ، اس کے جو ہے وہ نصیب، انشاءاللہ اس کے نصیب بھی چمکیں گے، اور جو ہے وہ بس یہ کہ بس یہاں پہ جب سے آنا سٹارٹ ہوئے تو کام خود ہی آسان ہوتے چلے گئے۔ اور دوسرا یہ ایک اندر سے نا آپ کو ایک حوصلہ بھی پیدا ہوتا ہے، آپ کی روحانیت کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے، آپ کو آپ کا ایمان پختہ ہوتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، اگر کوئی زندگی میں کوئی مشکلات آ رہی ہیں تو یہ سب جو ہے نا وہ ٹیمپریری ہے، لائف کا پارٹ ہے، اور مولا وارث وسیلہ، یہ جو ایک ایمان ہوتا ہے نا کہ نہیں سب ہو جائے گا، یہ بہت ضروری ہے، وہ آپ کو یہاں پہ آنے کے بعد ضرور ملے گا۔ بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا اپنی مصروفیت میں سے کہ آپ کو جانا بھی ہے۔ تو یہ ایک شیئر ہے کرنے کے لیے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ لوگوں سے بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو کہ یہ ایک بہت خاص درگاہ ہے، یہ خاص جگہ ہے کہ جہاں پر ہر انسان کو اپنی دعا قبول کرانے کے لیے بے شک آپ سب کو آنا چاہیے، آپ لوگ ضرور آئیں، کیونکہ جو لوگ نہیں آئے وہ بہت کچھ مس آؤٹ کر رہے ہیں۔ آپ میری بات لکھ لیں کہیں پہ، آپ انشاءاللہ یہاں پہ آنا سٹارٹ کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی ساری پرابلمس کا سلوشن یہ بارگاہ ہے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔ السلام علیکم جی، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بارگاہ میں، ہم اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام ہے جو کہ بدھ کی بارگاہ پہ ہے، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد بلال۔ آئیے ان سے جانتے ہیں وہ مسلسل اس بارگاہ میں کب سے آ رہے ہیں اور
کیسا محسوس کرتے ہیں اس بارگاہ میں آ کے. وہ ہم دراصل سامنے نہیں بات کرنا چاہ رہے تھے, تو میں نے کہا چلیے آپ اپنا ایکسپیرینس تو شیئر کیجیے ہمارے ساتھ کہ وہ کب سے آ رہے ہیں اور ان کا سلسلہ کیسا رہا یہاں آ کر. جی بلال. میں آ رہا ہوں یہاں پر کم سے کم 2008 سے. ماشاء اللہ ہر میری پریشانی یہاں پر آتا ہوں, سکون ملتا ہے. جب ذہنی سکون ہوتا ہے تو میں دربار پہ بارگاہ پہ آ جاتا ہوں اور یہاں پر آ کے اپنے دل کی فریاد ساری پیش کرتا ہوں کہ بس میری مشکل آپ کے ہاتھ میں ہی ہے, بس مشکل خوشا ہے آپ کا نا, بس مشکلوں کو آسان کر دو میری. اب ماشاء اللہ اتنا ٹائم ہو گیا, میری مدر آتی تھی, پھر میں آیا, میرے فادر بھی آتے تھے, سب آتے تھے, پورا میرا گھر آتا ہے. یہاں پر آتے ہیں بس اپنی مشکلوں کو آسان کرواتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جو یہاں پر آتے ہیں جب آتے ہیں منتیں پوری پا کے جاتے ہیں. جی اس وقت ہمارے ساتھ گوہر بس صاحب موجود ہیں اور وہ بدھ کی بارگاہ میں مسلسل کب سے آ رہے ہیں, آئیے ان سے جانتے ہیں. جی السلام علیکم. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ بدھ کی بارگاہ ایک خاص بارگاہ ہے جس میں جو بھی آتا ہے وہ مسلسل آ رہا ہوتا ہے, تو آپ کب سے اس بارگاہ میں آ رہے ہیں اور کیسے اتفاق؟ سے آ رہا ہوں تقریباً ابھی محرم سے پہلے 40 بجے ہم لوگ یہاں پر آئے اور میرے بیوی میں ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا, ماشاء اللہ سے وہ کلیئر ہو گیا. اچھا. ہاں 2 اسٹینڈ پڑے, بائی پاس بتایا تھا مگر پروردگار کی طرف سے یہ ہوا کہ 2 اسٹینڈ میرے پڑ گئے اور میں صحیح ہو گیا. اور اس محرم میں نہیں آ سکا, وقفہ ہو گیا, اب آپ سے پھر دوبارہ شروع کیا ہے. یہ آپ کا جو سلسلہ ہے ماشاءاللہ سے پرانا ہے یا پرانا ہے میرا بہت بچپن سے. میں آتے سے پہلے وہاں بدرآباد میں یہ بارگاہ تھی, جب سے میں آ رہا تھا, اور اب یہ ہے کہ میں نے دوبارہ شروع کیا محرم سے پہلے. تو جولائی میں میرا 14 جولائی کو 2 اسٹینڈ ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا مجھے, تو 2 اسٹینڈ میرے پڑے, مولانا نے مجھے شفا دی اور ماشاء اللہ سے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اچھا تو سر یہ کہتے ہیں کہ جو آپ یہاں پر اپنی جو اس آپریشن کے ٹائم جو آپ کو بتایا ڈاکٹر نے, تو آپ یہاں آئے دعا کر کے گئے, تو ایسے ہی سلسلہ تھا؟ بالکل تقریباً 40 بجے میں آیا ہوں تقریباً. اچھا. جی. اور یہ جب یہ سلسلہ بقرعید کا اینڈ ہوا ہے نا, جب میرا چھٹا ہے, پھر بیچ میں ایک دفعہ آیا محرم سے پہلے, مگر اب یہ سلسلہ محرم میں ان کے مجالس وغیرہ سلسلے میں نہیں آ سکے, اب دوبارہ شروع کیا اس سے. آپ کے لیے دعا ہے, بس مولا سے دعا صحت دے اور آپ مسلسل یہاں آتے رہیں. بہت شکریہ سر. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر اینڈ مسز ناصر رضا, اور میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجئے کہ وہ یہاں پر اس بارگاہ میں آ رہے ہیں اور کیا وجہ ہوئی کہ جو وہ یہاں پر انہوں نے آنے کا سلسلہ شروع کیا. تو ناصر آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ مسلسل کب سے آ رہے ہیں اس بارگاہ میں, اور کوئی خاص دعا تھی جو آپ کو یہاں لے کر آئی, تو ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں ضرور بتائیے. السلام علیکم خاور بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرا یہ انٹرویو لیا. اچھا خاور بھائی, یہ سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے, میں پچھلے 1.5 سال سے اوپر ہو گیا مجھے یہاں پہ آتے ہوئے, اور میں کنٹینیو آ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا ایک 7 سال کا بیٹا تھا, اس کی ڈیتھ ہوئی تھی, صحیح ہے. اس کے بعد جو ہے 1 سال تک تو میں بالکل ہی مطلب سمجھ لے بالکل ہی وہ تھا, مطلب پریشان تھا, غم میں تھا, صحیح ہے, سب کچھ تھا. تو کسی نے مجھے بتایا کہ بدھ کے امام بارگاہ جاؤ, 7 بدھ امام بارگاہ جاؤ, وہاں پہ جا کے کوئی منت مانو یہ وہ. تو میں آ گیا تھا. میں پہلے جس دن میرے بچے کی برتھ ڈے تھی اصغر کی, جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو میں قبرستان گیا تھا, وہ تھا بدھ کا دن. تو میں گیا تھا اس کی برتھ ڈے والے دن. تو میں نے ان کو اپنی وائف کو بولا کہ چلو یار آج بدھ کے امام بارگاہ چلتے ہیں, وہاں پہ جا کے اپنا جو ہے مولا سے مطلب یہی اپنا دعا کرتے ہیں کہ کسی طرح بھی جو ہے مولا ہمیں اولاد دے. تو بس وہی تھا کہ اس بدھ کو میں آیا ہوں اور میں نے جو ہے اپنے مولا سے جا کے دعا مانگی. تو بس مولا نے سنی. اس کے بعد جو ہے جب ہم نے جا کے چیک کیا تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر, مولا نے یہ ابھی ماشاءاللہ آج یہ 1 سال کا ہو گیا ہے. اور آج جو ہے اس کی مطلب آج اسلامی مہینے سے دیکھا جائے تو آج اس کی 1 سال کی مطلب 1 سال کمپلیٹ ہو گیا, پہلی سال ہے. تو بس یہ سمجھ لے اس نیت تھی کہ مطلب جب تک یہ نہیں ہو جائے گا میں کنٹینیو آتا رہوں گا. لیکن اللہ کا شکر ہے یہ ابھی 1 سال کا ہو گیا ہے اور ابھی بھی میرا مطلب یہ سلسلہ کنٹینیو آنے کا نہیں. انشاءاللہ یہ تو در نہیں چھوڑ سکتے بالکل بھی, اور انہیں کی مطلب یہ بدولت جو ہے یہ ہمیں آج مطلب سمجھ لے یہ ملا. اور یہ ماشاءاللہ 9 سال بعد ہوا ہے یہ. ہاں وہ میرا 7 سال کا میرا بیٹا تھا, تو بس اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. یہ سمجھ لے 9 سال بعد مولا نے مجھے یہ دیا تحفہ. اور اب مسز جی آپ کو کچھ کہنا چاہیے, وہ بھی آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو جب یہاں آئیں اور یہ دعا کرتی گئی اور ماشاءاللہ سے آج آپ کی بس مولا سے یہی تھا کہ بس مولا آپ نے ہمارا ایک ہی بیٹا لے لیا ہے, اب آپ ہی نے دینا ہے, بس آپ نے دینا ہے, کہیں سے بھی بس ہمیں نہیں پتا, ہمیں بس دینا ہے. میری پھر سے اولاد جو ہے نا دینا ہے, میری گود کو پھر آباد کرنا ہے گا. تو پھر مولا نے ہماری سن لی. ہم پہ میرے ہسبینڈ یہاں پہ ڈیلی یہاں پہ ہر بدھ کو ڈیلی یعنی کہ ہر وینسڈے کو یہاں پر آتے تھے, اور ان کی بس منت تھی کہ جب تک ہمارا بچہ نہیں ہو جائے گا ہم اس در کو چھوڑیں گے نہیں.
اور یہ کہ مولا کا آپ کے سامنے ہمارا بچہ ہے, یہ آج اس کی پہلی برتھ ڈے اسلامی اس سے. جی جی جی, سب یہی کہتے ہیں کہ اس کی کاپی ہے گا, بس اس کی مصلحت تھی, پروردگار نے وہ لے لیا, وہ کوئی نہ کوئی مصلحت تو ہوگی, پھر انہوں نے وہ اس کا نعمت بدل یہ دے دیا ہے ہمیں. بس اب دعا کرے گا کہ بس مولا ان کو زندگی حیات دے, صحت کے ساتھ دے, اور اس کا جو سایہ ہمارے پر سلامت رہے, اور ہمارا ان پہ رہے اور اس کا ہم پہ رہے, بس ہماری گود آباد رہے, اور جن کے نہیں ہیں مولا اس در کے صدقے ان سب کی گودوں کو آباد کر دے. میرا اچھا پروگرام کرنے کا مقصد بھابھی یہی ہے کہ لوگوں کو یہ اویئرنیس ہو کہ یہ کیسی خاص بارگاہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ اس بارگاہ میں آ رہے تھے لوگ, تو آپ کو کتنی امیدیں تھیں, تو آپ کی کیسی کتنے دن میں امید پوری, مطلب آپ کب انہوں نے شروع کیا اور کیسا دن میں ہی ہو گیا تھا میلہ. جی جی, ہمارا جو ہے بس ہمارا وینسڈے اس دن موسیٰ کاظم علیہ السلام شہادت, ان کی شہادت کا دن تھا جس ہم لوگ آئے, تو یہ اس دن وینسڈے تھا. پھر ہم لوگ یہاں پر آئے, بس میں کہا بس مولا مجھے چاہیے. اس کے ایک ہفتے بعد مجھے پتہ لگا کہ میں نے جو ہے نا میری پریگنینسی پازیٹیو ہے, میں نے کنسیو کر لیا ہے. بس یہ مولا کا جی, یہ 9 سال ڈاکٹر خود پریشان تھی کہ میں آپ کا ٹریٹمنٹ کر رہی ہوں اور آپ نے یہاں پہ کنسیو بھی کرا ہوا ہے. میں یہاں پہ اپنا ٹریٹمنٹ کا علاج کروا رہی تھی, اور جب میرا الٹرا ساؤنڈ ہوا تو پتہ لگا کہ یہ معجزہ ہے میرے ساتھ, یہ بہت معجزہ ہے. چلیں جی, آپ کا مولا اس طرح آپ کو خوشیاں عطا کرتے رہیں اس بارگاہ سے, اور آپ اپنی تمام دعاؤں کو حاجات پورا کر سکیں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, اس وقت ہم بدھ کی بارگاہ میں موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ نوحہ خان, منقبت خان, بے انتہا خوبصورت منقبتیں اور نوحہ پڑھنے والے ہمارے مسیب بھائی موجود ہیں. تو آئیے جانتے ہیں ان سے, اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ اس بارگاہ میں کب سے آ رہے ہیں, اور یہ ایک بارگاہ بہت ہی معجزاتی بارگاہ ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی بارگاہ ہے. امام موسیٰ کاظم سے مناسبت ہے اس بارگاہ کی. تو مسیب بھائی بتائیے گا آپ کب سے اس بارگاہ میں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں خاور بھائی آپ کا اور قائم ٹی وی کے تمام اراکین کا. مجھے اس بارگاہ میں ابھی تو میرا خیال تقریباً 1 سال ہونے والا, سے پہلے میں آیا تھا, میری ایک حاجت پوری ہو گئی تھی, پھر میں بیچ میں گیپ ہو گیا, پھر بیمار میں پڑ گیا, پھر اس کے بعد میں نے اب کنٹینیو رکھا ہے انشاءاللہ. اور واقعی جس امام سے یہ نسبت ہے باب الحوائج ہیں, یقیناً باب الحوائج تو سب ہستیاں ہیں ہمارے 14 کی 14 معصوم, مگر کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کو خاص کہا گیا ہے. تو یہاں پر جو بھی دعا مانگیں آپ وہ رد نہیں ہوتی ہے. یقیناً کسی معصوم کی بارگاہ سے نہیں تھے, مگر یہ بارگاہ ایسی ہے کہ واقعی یہاں 100% 110% سمجھ لیں دعا قبول. مسیب بھائی, ابھی جو اب آنے کا سلسلہ شروع کیا, تو کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو بھی آتا ہے وہ اپنے خود وہ کر رہا ہوتا ہے, سو آپ یہاں پر کہتے ہیں لوگ دلی سکون ہے اس بارگاہ میں, آپ کیا بولیں گے؟ جی بالکل بالکل, دلی سکون ہے, ہاں سکون ہے بالکل واقعی, اور تسلی سی ہو جاتی ہے. پورے ہفتے کے یہاں حفاظت میں آ گئے مولا کی, اور تسبیح پڑھنے میں اور مولا کی یہ 2 رکعت نماز زیارت کی پڑھنے میں بہت سکون ملتا ہے, یقین کریں. بس آپ ہمارے تمام دیکھنے والے ناظرین کے لیے دعا خاص کیجیے, کیونکہ آپ مولا. جی بالکل, میں تو ڈیلی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیارت عاشورہ پڑھوں, دعا القمہ پڑھوں, اور تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا کروں جو بیمار ہیں. سب کو اپنے ذہنوں میں رکھتا ہوں, یہ نہیں کہ خاص لوگ ہیں, سب کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر میں یہ کرتا ہوں. اور جب یہاں آتا ہوں تو یہاں پر بھی یہی میری ہاں سب کے لیے دعا ہوتی ہے کہ مولا اپنی حفاظت میں رکھیں. جو لوگ بے روزگار ہیں مولا ان کے رزق میں, ان کے کاروبار میں برکت دیں, اور کاروبار ان کو عنایت فرمائیں. جہاں جہاں بھی جس حال میں مومنین ہیں پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. بہت شکریہ. مسیب بھائی مسلسل بارگاہ میں آتے ہیں اور پچھلے 1 سال سے آ رہے ہیں. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیت میں سے ہمیں ٹائم دیا, اور انشاءاللہ ابھی ہم ان سے اندر جا کے منقبت بھی سنیں گے اور کچھ ان سے, کیونکہ اتنے بہتر موقع پہ ہم یہاں ملاقات ہوئی ہے. تو میں چاہوں گا انشاءاللہ اندر بارگاہ میں مسیب بھائی سے ہم کچھ منقبتیں سنیں. اور شاہ خراساں کی سخاوت کا واسطہ, یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم, یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم. ہم واسطہ دیتے ہیں شہ کرب و بلا کا, ہم واسطہ دیتے ہیں شہ کرب و بلا کا. اور اس وقت نمازوں کا سلسلہ لوگوں کی طرف سے, کہ وہ مقام ہے جہاں پر آنے والے تمام زائرین اپنی نماز ادا کر رہے ہوتے, مغرب عشاء اور خاص
بدھ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کرنی ہوتی ہے، جس میں علم کے بعد 12 دفعہ قل ہو اللہ احد پڑھنی ہوتی ہے۔ یہ خاص نماز ہے جو کہ ماموس کاظم کے لیے ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے تسبیح پڑھنی ہوتی ہے، یا سیدی مولا یا موسیٰ ابن جعفر باب الحوائج ادرکنی روزے پہ سبھی جائیں، یہ شاہی کی دعا ہے، مانگا ہے جو کچھ آپ کے در سے ہی ملا ہے، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں بدھ کی بارگاہ میں، اور یہ وہ خاص بارگاہ ہے جہاں پہ ہر آنے والا اپنے تمام حاجات پوری کرتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اندر اور آپ کو ہم زیارت کراتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ در پہ آپ کے ہم بن کے سوالی آئے ہیں، در پہ آپ کے ہم بن کے سوالی ہے، سب کو بڑی تعداد میں لوگ اس وقت موجود ہیں بارگاہ میں، اور نماز پڑھی جا رہی ہے، تسبیح کا سلسلہ جاری ہے۔ موسی کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، جو فکر معیشت میں پریشان ہے مولا، روزی پہ لگا دینے حسنین کا صدقہ، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، جو کہ ہیں بیمار انہیں جلد شفا ہو، جو کہ ہیں بیمار انہیں جلد شفا ہو، ہر مانگنے والے کی یہ مقبول۔ کب سے آ رہے ہیں بارگاہ میں؟ میری تو ایک عرصہ ہو گیا، ایک زندگی گزر گئی یہاں آتے آتے۔ جب کراچی میں ہوتے ہیں یا موقع ہوتا ہے تو میں لازمی کوشش کرتا ہوں کہ میں یہاں اپنی حاضری کو یقینی بناؤں اور یہاں سے استفادہ لیں۔ یہاں بہت ساری مرادیں منتیں پوری ہوتی ہیں، یہاں کی زیارت ہوتی ہے۔ میں اپنے بچپن سے یہاں آ رہا ہوں اور یہاں کا حصہ ہوں الحمدللہ۔ بس مولا باب الحوائج کی بارگاہ میں تعمیل حکم میں خاور بھائی کی اور ہمارے قائم ٹی وی کے حکم پہ 2-4 مصرے پیش کر دیتا ہوں۔ مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے عباس، مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے عباس، نہیں کہنا تیرا دستور نہیں ہے عباس، نہیں کہنا تیرا دستور نہیں ہے عباس، اور آ رہی ہے درو دیوار سے خوشبوئے وفا، آ رہی ہے درو دیوار سے خوشبوئے وفا، ایسا لگتا ہے کہ اس وقت یہیں ہے عباس، اور جنگ کرنے کے لیے نیزہ و شمشیر تو کیا، جنگ کرنے کے لیے نیزہ و شمشیر تو کیا، اپنے ہاتھوں کا بھی محتاج نہیں ہے
عباس اپنے ہاتھوں کا بھی محتاج نہیں ہے، عباس مانگنے والوں کے۔ ایک مرتبہ پھر قائم ٹی وی کا اور خاور بھائی کا مشکور، بہت شکریہ آپ کا، تمہیں آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اور آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں۔ مسلم اس وقت ہمیں، ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو اس وقت ایک منقبت سنا رہے تھے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔ کہ ہم بن کے سوالی آئے ہیں در پہ آپ کے، ہم بن کے سوالی ہے سب کو یقین، کوئی بھی پھیرا نہیں خالی، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، جو فکر معیشت میں پریشان ہے مولا، روزی پہ لگا دینے حسنین کا صدقہ، یا سید۔ میں ہوں عباس، میں ہوں عباس، میں ہوں عباس، مجھے شیر جری کہتے ہیں، میں ہوں عباس، مجھے شیر جری کہتے ہیں۔ مولا جب کربلا میں پانی لینے کے لیے جانے لگی تو عشق یزید سے مخاطب ہو کے مولا نے اپنا تعارف کیسے کروائے، پیش کرتا ہوں۔ ہاں دست حیدر کا تراشیدہ نگینا میں ہوں، منزل صبر و شجاعت کا قرینہ میں ہوں، نوح کو ناز ہے جس پر وہ سفینہ میں ہوں، ہاں مجھے فخر ہے سکائے سکینہ میں ہوں، مرضی رب کے خریدار کا احساس ہوں میں، مجھے پہچان لو عباس ہوں، عباس ہوں میں ہوں عباس، مجھے شیر جری کہتے ہیں، میں اگر چاہوں تو دریا کو لٹ سکتا ہوں، القمہ خود میں تجھے پانی پلا سکتا ہوں، مردہ امیدوں کو ٹھوکر سے جلا سکتا ہوں، نہر کو کاٹ کے خیموں سے ملا سکتا ہوں، حکم آقا کا میں پابند ہوں، مجبور نہیں، اور اگر چاہوں تو کوثر بھی بہت دور نہیں، میں ہوں عباس، مجھے شیر جری کہتے ہیں۔ اور بات جب یہاں تک پہنچی تو مولا نے کیا بولا؟ ہاں لائے ہوتے غتبر کس کو ڈرانے کے لیے، یہ کھلونے تو ہیں اصغر کو ہنسانے کے لیے، کیا یہاں آئے ہو بے وقت ہی جانے کے لیے، کوئی ترکیب کرو، کوئی ترکیب کرو جان بچانے کے لیے، حیدری شان سے لوں گا جو ابھی انگڑائی، تم یہ کہتے ہوئے بھاگو گے قیامت آئی، میں ہوں عباس، مجھے شیر جری کہتے ہیں، اور پرچم جعفر تیار اٹھایا میں نے، حق پرستوں کو دیا دھوپ میں سایہ میں نے، ہاں وفا کو بھی وفادار بنایا میں نے، جنگ صفین میں وہ ہاتھ دکھایا میں نے، سب کے ہونٹوں پہ تھا ولیوں کے ولی آتے ہیں، بھاگنے والے سمجھتے تھے علی آتے ہیں، یا علی میں ہوں عباس، میں ہوں عباس، میں ہوں عباس، مجھے شیر جری کہتے ہیں، نعرہ حیدری۔ نا حسین
مجھ سے ہے رشتہ حسین کا، کتنا حسین مجھ سے ہے رشتہ حسین کا، مخلوق میں خدا کی ہوں بندہ حسین کا، مخلوق میں خدا کی ہوں بندہ حسین کا، کتنا حسین مجھ سے ہے رشتہ حسین کا، خط پڑھتے ہی حبیب چلے جانب حسین، خط پڑھتے ہی حبیب چلے جانب حسین، خط میں دکھائی دیتا تھا چہرہ حسین کا، خط میں دکھائی دیتا تھا چہرہ حسین کا، سجدے کو طول دے کے بتایا رسول نے، اچھی طرح سے جان لو رتبہ حسین کا، مسجد کے صحن میں غیوم عباس کا علم، مسجد کے صحن میں غیوم عباس کا علم ہے، مستقل نماز پہ پہرا حسین کا، اور ماتم کے بھی نشان ہے، سجدے کے بھی نشان، کرتا نہیں میں عشق ادھورا حسین کا، کرتا نہیں میں عشق ادھورا حسین کا، اصغر کے جھولے سے تو طلب کر کے دیکھ لے، ماؤں کو بیٹے دیتا ہے بیٹا حسین کا، آب و نمک کی شکل میں شام و سحر سہیل بنٹتا ہے کائنات میں صدقہ حسین کا،
कितना हसीन मुझ से है रिश्ता हुसैन का, मखलूक मैं खुदा की हूँ बंदा हुसैन का। मुसल्ले पा मैंने अली का कसीदा, जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे। मुसल्ले पा मैंने अली का कसीदा, जो ही गुनगुनाया सवेरे 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 सवेरे। खुदा की कसम फिर इबादत का मुझको बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। खुदा की कसम फिर इबादत का मुझको बड़ा लुत्फ आया। निकल कर अंधेरों के नरगे से गुल जब दरे शह पर आया सवेरे 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 सवेरे। तो जहरा के बेटे ने एक पल में उसका मुकद्दर जगाया सवेरे सवेरे। तो जहरा के बेटे ने एक पल में उसका मुकद्दर जगाया। मलाइक ने जिस वक्त मदहो सना की फिजाओं में गूंजी सदा याली की सदा याली की। परिंदों ने भी अपनी बोली में नारा अली का लगाया। परिंदों ने भी अपनी बोली में नारा अली का लगाया। है मर्जी ये हसनैन मर्जी खुदा की, अभी सैयदा के लबों पर दुआ थी लबों पर दुआ थी। लिबासे जिना लेके रिजवान जन्नत ने दर खटखटाया सवेरे सवेरे। लिबासे जिना लेके रिजवान जन्नत ने दर खटखटाया। नमाज़े मवद्दत में गुजरी मेरी शब, झुका फजर में सर पे सजदाए रब पे सजदाए रब। लगाई थी लागत अंधेरे अंधेरे, मुनाफा कमाया सवेरे सवेरे। लगाई थी लागत अंधेरे अंधेरे, मुनाफा कमाया। हासिल कलाम मकतब में शेर पेश कर रहा हूँ। वो कसरत से वर्जिश का आदी था मुल्ला कि बचपन से पक्का नमाजी था मुल्ला। जिहादी था मुल्ला फसादी था मुल्ला, मगर जब अज़ा में सुनाना में हैदर बड़ा तिल मिलाया। मगर जब अज़ा में
सुनाना हमें हैदर बड़ा तिल मिलाया मैं नादे अली पढ़ के सोया था शब को पसंद इस कदर आई ये बात रब को सुहैल एक फरिश्ता शिफात की मेरी सनद लेके आया सवेरे सवेरे सुहैल एक फरिश्ता शिफात की मेरी के आया सवेरे सवेरे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम के मराहिल पर ले जाते हैं और इंशाअल्लाह अगले बुध को आपसे फिर मुलाकात होगी। आप मुसलसल देख रहे हैं कायम टीवी पर ये हमारा बुध की बारगाह का एक मखसूस प्रोग्राम है जो कि हर बुध को नशर किया जाता है आप तमाम मोमिनीन की जानिब से और दुआ की जाती है परवरदिगार आलम से इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के सदक़े में कि आप तमाम देखने वाले कायम टीवी के जितने मोमिनीन हैं उन तमाम की तमाम हाजात पूरी हों और आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखें। कायम टीवी को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ खावर रज़ा नक़वी बुध की बारगाह से। देखते रहिए कायम टीवी कनाडा।